Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. آج ہم کچھ مزید سیشنز کرنے کی کوشش کریں گے جس میں ایک دو سیکشن اور آئی تھنک مکمل ہو جائیں گے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ترتیب کے اوپر، سیکوینس کے اوپر، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آسان سی مثال دے دوں آپ کو کہ ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہمیں ایک دو یا تین چیزوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، جیسے کھانا بھی لے آنا اور گیس بھی بھر دینا، اور یہ میں ایک دو چیز کی لسٹ ہوتی ہے آپ کے جملے میں نا. تو اس لسٹ میں ایک پہلی چیز، پھر ایک دوسری چیز، پھر ایک تیسری چیز. جیسے میں نے دن رات کام کیا یا میں نے رات دن کام کیا، پہلے دن پھر رات یا پہلے رات پھر دن. جب انسان اس سے بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں نہیں رہتا اس نے پہلے کیا کہا تھا بعد میں کیا کہا تھا. اگر میں آپ سے 5 منٹ بعد پوچھوں آپ نے دن رات کہا تھا یا رات دن کہا تھا، آپ کو یاد نہیں رہے گا، کیونکہ ہمیں اس کا اتنا شعوری احساس نہیں ہوتا کہ اس کو بھی بڑا سوچ کے کہنا چاہیے کہ دن پہلے کہیں یا رات پہلے کہیں، سننا پہلے کہیں یا دیکھنا پہلے کہیں. اس میں غیر شعوری سی بات ہوتی ہے، جو ذہن میں آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن نے کئی مقامات پر ایک سیکوینس کا یعنی چیزوں کی ترتیب دی ہے آیات کے اندر، اور ان میں بھی کچھ عجیب آبزرویشنز ہیں. اب اس کا ملاحظہ کریں تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی خوبصورت سامنے آئیں گی. یہ بہت آسان مثال ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے انبیاء سے ان کے میثاق لیے یعنی ان سے پکا وعدہ لیا. تو یہاں پر کہا ہے وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم. آپ کو نام تو سمجھ میں آ کے ہوں گے. کن انبیاء کے نام ہیں؟ نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ تاریخی ترتیب ہے نہیں؟ سب سے قدیم ان میں سے نوح، اس کے بعد تاریخی اعتبار سے ابراہیم، اس کے بعد تاریخی اعتبار سے موسیٰ، اور پھر آخر میں سب سے قریب رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام. لیکن اس ترتیب کو توڑ کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا ذکر پہلے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اور آپ سے، آپ کی طرف، آپ سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر باقی تاریخ کے شروع میں لے گئے بات کو. تو بات آپ سے شروع کی اور پھر تاریخ. اگر واقعی تاریخی ترتیب کا لحاظ کرنا ہوتا تو من کا کہاں پر آتا؟ آخر میں آتا. تو ہوتا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم وَمِن کا. تو یہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ رتبے کا لحاظ کیا گیا ہے کہ ان کا ذکر مقدم کیا گیا ہے ان تمام انبیاء سے پہلے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، اور کئی حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت یہ یاد رکھ لیں کہ جو تمام انبیاء ہیں نا، ان تمام کے پیغام کا نچوڑ رسول کو دیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نوح کو بھی سمجھ لیا، ابراہیم کو بھی سمجھ لیا، موسیٰ کو بھی سمجھ لیا، عیسیٰ ابن مریم کو بھی سمجھ لیا، ان چاروں کو سمجھ لیا. تو یہ ہے ایک ان کا خاص رتبہ اور خاص مقام جو صرف منکا کی ترتیب سے اس بات کو سامنے لایا گیا ہے. اس سے پہلے اس سے بھی مزید آسان مثال ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بہت مشہور آیت ہے. اس آیت کو سورہ فاتحہ کی صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر سمجھا جاتا ہے. قرآن کے قواعد میں سے ایک اس کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن اپنی بات خود ہی ایکسپلین کرتا ہے، اپنی بات خود ہی سمجھاتا ہے. کوئی بات اختصار سے کہیں ایک جگہ پہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ، اور بعد میں کسی اور جگہ پر اسی بات کو کھول دیں گے. فاتحہ میں کہا تھا جن پر انعام کیا، الذین انعمت علیہم، وہ کون ہے جن پر انعام کیا؟ یہاں وہ بات واضح کر دی. تو یہاں پر 4 گروہوں کا ذکر ہے. نبیین، اور یہ اردو میں بھی الفاظ ہیں تو ان کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. صدیق کے معاملے، صدیق کا لفظ اس کو صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ سچ کو تھامے رکھنے والا. صرف سچا ہی نہیں، ہر حال میں سچ کو پکڑے رکھنے والا اس کو صدیق کہتے ہیں. جو سچا ہو اس کو صادق کہتے ہیں، جو ہمیشہ سچا ہو اس کو صدیق کہتے ہیں، اس کو سچے دوست کو بھی صدیق کہتے ہیں. لیکن صدیق کہتے ہیں، یہ صیغۃ المبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ ہر حال میں جو کچھ بھی ہو جائے سچ کو تھامے رکھے، سچ کا دامن نہ چھوڑے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے. یہاں پر آسان سی بات ہے کہ یہاں رتبے کی بات ہو رہی ہے. سب سے اعلیٰ رتبہ
نبیین کا، اس کے بعد اس کے اگلے درجے میں صدیقین جنہوں نے ان کی بات کو سچ مانا، جو مشکل بھی آئے اس سچ کو نہیں چھوڑنا، جو بھی تکلیف آئے، جو بھی لوگ کہیں، فیملی جو بھی کہہ دے، سوسائٹی دشمن ہو جائے، ہم نے انبیاء کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کی وفا نہیں چھوڑنی، وہ صدیقین ہوئے۔ اور اس کے بعد جو لوگ مارے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، شہداء ہوئے، وہ شہداء، اور پھر آخر میں وہ صالحین، اور تمام اچھے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے اپنے آپ کو درست کیا، وہ صالحین۔ لیکن اس میں ایک عجیب لطیف بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر کم سے زیادہ کی طرف ترتیب جا رہی ہے۔ سب سے کم تعداد ان چاروں میں سے نبیین کی ہے، اور اس سے تھوڑی زیادہ تعداد کس کی ہے؟ صدیقین کی، اور اس سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ شہداء کی، اور سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ صالحین کی۔ اور بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو آخر میں کہا نا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا خوبصورت ہیں یہ لوگ رفیق کے ناطے، کہ کیسے زبردست رفیق ہیں یہ، کتنے خوبصورت رفیق ہیں۔ رفیق کا لفظ عربی میں رفق سے آتا ہے، رفق۔ رفق کہتے ہیں ٹیک لگا کر آرام کرنے کو، نرمی ٹیک۔ اگر کوئی بہت ہی آرام دہ صوفہ ہے تو اس کو مرفق کہا جاتا ہے، مرفقہ۔ مرتفق ایسی جگہ جہاں آپ بیٹھیں جہاں میٹر ذرا بہت ہی سافٹ ہو اور پیچھے آپ آرام سے ٹیک لگا لو، ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ ریلیکس ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ فارمیلٹی ہوتی ہے، اور آپ ذرا اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے انسان بن کے رہتے ہو۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پوری طرح ریلیکس ہو جاتے ہو، ہنسی مذاق، انفارمیلٹی۔ وہ کیسا دوست ہے؟ اس دوست کا کیا نام ہے؟ رفیق۔ رفیق۔ عجیب بات ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ یہ تمام چار گروہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ رفیق۔ اور ہمیں ان کے ساتھ رفیق ہونے کا موقع ملے گا۔ سمجھ نہیں آتی بات، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے انبیاء کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا ان کا رتبہ ہے۔ اور اگر دیکھو ہماری تو تربیت ایسی ہے کہ اگر ابو گھر پہ آ جائیں تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹیچر کلاس میں آ جائے تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، دوست آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، کوئی اور آ جائے، یہی بات ہوتی ہے نا، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ایک ادب کا لحاظ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے بالکل ریلیکس نہ ہو جائیں۔ لیکن جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں کی آپس میں کیا ہوگی؟ رفق، نرمی، آرام سے آپ رہو گے، آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی کہ کہاں نبی کا رتبہ، کہیں کسی صالح کا رتبہ، کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی رحمت سے اس مقام کو اس مقام کے ساتھ رفیق بننے کا موقع دیا ہے، سبحان اللہ۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں چھوٹی سی ترتیب کے اوپر جو قرآن نے بار بار جس کا ذکر کیا ہے مختلف طریقوں سے، اور وہ ہے سننا اور دیکھنا۔ سننے اور دیکھنے کے بارے میں قرآن نے بار بار سننے کو پہلے کہا، دیکھنے کو بعد میں کہا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے السمیع البصیر، السمیع البصیر۔ تو اللہ کہتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وَهُوَ اپنے بارے میں، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ پھر ایک مقام پر انسان کی خلق کے بارے میں سورۃ الانسان میں ہی کہا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بنایا سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ خود السمیع البصیر، انسان کو بنایا سننے والا دیکھنے والا۔ تو اس ترتیب میں ہمیشہ کس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے؟ سننے کو۔ اسی طرح جس آیت کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ فؤاد یعنی جذباتی دل میں آ کے آپ کچھ کہہ جاتے ہو، ادھر بھی کہا تھا ان السمع والبصر والفؤاد، سننے کا ذکر پہلے پھر دیکھنے کا۔ تو یہی ترتیب ہمیشہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے قرآن میں ہر دفعہ، سوائے کچھ مقامات کی، ان کو ہم ابھی ذکر کریں گے، لیکن پہلے اس ترتیب کو سمجھ لیں، اس میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس ترتیب کو سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے نا، جو سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کا ہدایت، اس کا بنیادی طریقہ انسانیت تک پہنچانے کا ہے سنانا۔ دیکھنے کا اس میں عنصر کم ہے، سننے کا زیادہ ہے۔ کوئی اگر دیکھ نہ سکتا ہو، ہدایت اس تک پہنچ سکتی ہے پھر بھی کہ نہیں؟ آسانی سے پھر بھی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ ہدایت سنائی گئی ہے، ہدایت سنائی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے۔ اور دیکھنا وہ کم ہوتا ہے، کم تر ہوتا ہے۔ اور پھر سننے میں اللہ تعالیٰ نے سننے میں ایک برکت ڈالی ہے کہ جو بات کو سنے
وہ اس کو سمجھ سکتا ہے فوراً. لیکن اگر آپ دیکھو، فرض کریں آپ نے کسی رسول کی بات سنی، آپ کسی زمانے میں رہتے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے، اور آپ نے نوح علیہ السلام کی بات سنی، تو آپ کو ایک دم اس کا فائدہ ہو گیا. لیکن سنے بغیر اگر آپ نے صرف نوح علیہ السلام کو گزرتے دیکھا تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کو ہدایت ملی؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ دیکھنے سے وہ اثر نہیں ہوا جو سننے سے ہوا ہے. تو سننے کو ہمیشہ مقدم کیا گیا ہے دیکھنے پر. اور یہ چیز پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی کہی کہ جب ہم نے اسے بنایا اور اس کا امتحان دیا تو پہلے اس کو سننے والا بنایا اور پھر دیکھنے والا بنایا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ہمیں بھی کس طرح بنایا. میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا، بہت سال ہو گئے. یہ نوٹس جو آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ میں نے سن 2004 یا 5 میں بنائے تھے، 18-19 سال پہلے. تو اس وقت اسی سال میں نے پھر مشیگن میں یہ کورس کیا تھا، ڈیٹرائٹ میں. تو ڈیٹرائٹ میں سیرینز بہت ہیں، شام کے ڈاکٹرز بہت ہیں وہاں پہ اس ایریا میں. تو بہت سارے ڈاکٹرز میری کلاس میں تھے. تو میں نے جب یہ اس مثال کے بارے میں بات کی، اور پھر سیرینز میں، عرب میں، خاص کر اہل شام میں قرآن سے محبت بہت ہے، تو ان میں قرآن کا علم بھی بہت ہے. میں کسی آیت کا حوالہ دوں، میری آیت مکمل کرنے سے پہلے وہ آیت مکمل کر دیں. اولئک اہل العلم. تو بڑی اچھی ان کے ساتھ صحبت گزری. تو انہوں نے ان میں سے ایک جو تھے ڈاکٹر، انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ دیکھیں، ہم نے جہاں تک ہمارا علم ہے، جو بیبی بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی ہیرنگ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اس کی ویژن بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیعا بصیرا. پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، ان میں کس کی قدر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے. یعنی جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے. کیا چیز نمبر 1 ہے، کیا چیز نمبر 2 ہے. تو ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس کا سننا صحیح ہو گیا اس کا دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا. اس طرح بھی سمجھ لیں، کسی نے اصل واقعی میں بات سن لی تو جس طریقے سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، یا جس طرف اس کی نظر جاتی ہے، جس طرف وہ فوکس کرتا ہے، کیونکہ نظر کا تعلق فوکس سے ہے. آپ کی نظر کس چیز پر ہوگی؟ نظر کا تعلق گول سے بھی ہے، آپ کے اہداف سے بھی ہے. آپ کو وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے. آپ کو یہ ٹیبل نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے. نظروں کا تعلق ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی گول معین کرتے ہو اور اس کی طرف جاتے ہو. سننے سے مراد ہے پہلے آپ سمجھ تو لو گول کون سا گول لائق ہے کہ اس کے پیچھے جایا جائے. یعنی سننے سے آپ کا نظریہ اور آپ کی بصر بدل جائے گی. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اچھا، اب اس کی استثناء دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو قاعدہ ہے کہ ہمیشہ قرآن میں بار بار سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں، اس کو 2 مرتبہ توڑا گیا ہے. قرآن میں اس کے خلاف 2 مرتبہ مثالیں آئی ہیں. یہ ایک مثال ہے سورۃ الکہف میں. قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ اصحاب الکہف کی بات ہو رہی ہے. لہ غیب السماوات والارض، وہی تو مالک ہے، اسی کی تو ملکیت ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. ابصر بہ واسمع، اس کو اسلوب التعجب کہتے ہیں عربی میں. کتنا بہترین وہ دیکھتا ہے، کتنا بہترین وہ سنتا ہے. کیا ہی وہ دیکھتا ہے، کیا ہی وہ سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. ولی میں نے کل سمجھا دیا تھا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا. اس کے حکم میں فیصلہ کرنے میں صرف اسی کا عمل دخل ہے، کسی اور کا نہیں. اچھا، اس آیت میں جس معجزے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کچھ نوجوان تھے جو سوسائٹی سے غائب ہو گئے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے جہاں ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہاں سیاق کس چیز کا ہے؟ اصل معجزہ کس چیز کا ہے؟ کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے تھے اور ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کتنا بہترین وہ دیکھتا ہے اور پھر کتنا بہترین وہ سنتا ہے. تو یہی بات پہلے شروع میں سیشن کے شروع ہونے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کا جو سیاق ہوتا ہے نا، جہاں بات ہو رہی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ترتیب میں فرق آتا ہے، یا ایک خاص لفظ کا استعمال ہوتا ہے جہاں اس لفظ کی ایک خاص اہمیت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو چیز دکھنے کو نہیں. اب دیکھو ان کو دوسری بات یہاں اس قصے میں اور کیا ہے. قصے میں ہمیں
اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائیں جو انہوں نے کہیں، ان لوگوں نے کہیں. انہوں نے آپس میں کہا بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آؤ، ہم میں سے ایک کو بھیجو، یہ لو پیسے اور جا کے کچھ لے کے آؤ، اور ذرا نزاکت سے چلنا، پکڑے نہ جانا. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. آپ لوگوں کو قصہ معلوم ہے. لیکن جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں، قرآن نہیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے انہوں نے کیا کہا تھا، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ ان کا سنائیے کیا کہا تھا. لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ کتنے تھے؟ 4 تھے، 5 تھے، کتنے تھے؟ سوال سننے سے متعلق نہیں ہے، سوال دیکھنے سے متعلق ہے. اور اس دیکھنے کے مرض کا علاج کیا جا رہا ہے. اللہ بہتر دیکھتا ہے. کتنا بہترین اللہ دیکھتا ہے اور کتنا بہترین اللہ سنتا ہے. تو اس قصے میں ان کے دیکھنے پر فوکس ہٹا کر اور ان کے جو بات ان کی سننے کے لائق تھی اس پر سارا زور دیا جا رہا ہے. اور اسی لیے ابصر بہی سے، جس کو دیکھنے سے ابسیشن ہے نا. اچھا آج تک مسلمانوں میں یہ عجیب، ویسے آپ کے خیال سے صحیح تفسیر کیا ہے؟ ساتھ ہی تھے نا، کیونکہ اس میں واؤ کا فرق آ گیا بیچ میں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُ. اس واؤ سے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ساتھ ہی تھے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا واؤ ڈالتے ہیں اور آپ پھر اسی گڑھ میں گر جاتے ہیں جس میں باقی. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یار. دیکھیں، آپ کو اگر کوئی کہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ اللہ کا جاننے والا ہے، تمہیں اس میں کچھ نہیں پتا چلے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہاں ربی اعلم بعدتہم قل اللہ اعلم بما. کتنی دفعہ کہے میرا رب بہتر جانتا ہے، اللہ کو بہتر پتا ہے، اسے بہتر پتا ہے، اسے بہتر پتا ہے. کان میں نہیں جا رہی یہ بات. کتنے تھے؟ مجھے لگتا ہے 7 تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے سناتے ہوئے بھی تھوڑا سا امتحان لے لیا کہ دیکھوں کون ہیں جو پھر بھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، کون ہیں جو پھر بھی ان کو دیکھنے سے obsession ہے. نمبرز میں نکالو ان کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلیم ہوتی ہے کہ ہماری ذہنیت کو کیسے بدلا جائے. پھر ایک اور مثال دیکھنے کو پہلے لانے کی، یہ بھی عجیب مثال ہے. ہدایت کے بارے میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ ہدایت بنیادی طور پر دکھائی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے؟ سنائی جاتی ہے. ہر نبی نے آ کے پیغام دیا، دعوت دی، اپنا کلام سنایا، اللہ کا کلام سنایا. یہاں پر کہا قیامت کے دن وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. کاش کہ آپ دیکھ سکتے، اگر آپ دیکھ بھی سکتے اس دن جب مجرمون، جو مجرم ہے ان کے سر نیچے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. ربنا، ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور اب ہم نے سن لیا، یعنی اب ہم سننے کو تیار ہیں. اب دیکھ لیا، آنکھ واقعی ہے، قیامت ہے، فرشتے ہیں، اب سننے کو تیار ہیں. فرجعنا، اب ہمیں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا، اب ہم اچھے کام کریں گے، اب بھیج دیں واپس. اس کو انگلش میں کہتے ہیں I'll believe it when I see it. جب تک میں دیکھوں گا نہیں تب تک میں کیسے مان لوں؟ دکھاؤ تو مان لوں گا. دنیا میں تھے تو ہدایت سنائی جا رہی تھی. جب سنائی جا رہی تھی تو کیا کہتے تھے؟ سن لیا بہت، اب دکھاؤ کچھ. یستعجلونک بالعذاب، نبی کی بات، نبیوں کے بارے میں کہتے تھے بار بار، بڑا خبردار کر دیا، کتنے سالوں سے خبردار کر رہے ہو، عذاب آئے گا، عذاب آئے، لے آؤ عذاب یار، اب دکھا دو، کیا ڈیلے کر رہے ہو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھ لیا، اب سننے کو تیار ہیں. تو یہاں پر کیونکہ قیامت کا دن ہے نا، تو قیامت کے دن سنانے کی بات نہیں ہوگی، اب دکھانے کی بات ہوگی. جس نے سننا تھا وہ اس دنیا میں سن لیتا، اور جس نے صرف دیکھنا تھا پھر اللہ اس کو آخرت میں دکھا دے گا. ابصرنا وسمعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا. یہ بھی بہت خوبصورت ترتیب ہے. یہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی اکٹھی دعا کا ذکر جو سورۃ البقرہ میں ہے اس میں سے ہے. اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جب ہم نے اس گھر کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو ایسی جگہ بنایا جہاں لوگ واپس آتے رہیں، تمام انسانیت اس کی طرف آتی رہے، اور حکم دیا گیا کہ تم مقام ابراہیم میں سے نماز کی جگہ کو بناؤ.
وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے۔ اب اس کے بعد وعدے کی کچھ قسطیں، کچھ حصے ہیں اس وعدے کے۔ ان طہر بیتیہ، کہ میرے گھر کو دونوں تم پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ 4 چیزوں کی ترتیب ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ طواف، پھر اعتکاف، پھر رکوع، پھر سجود۔ یہ بھی عجیب ترتیب ہے۔ دنیا میں سب سے کم، اگر عبادت تو ہر جگہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت مسلمان پوری دنیا میں کر رہے ہیں، لیکن ایک خاص عبادت ہے جو صرف ایک جگہ ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے ان میں سے؟ طواف۔ یعنی کسی بھی موقع پر، کسی بھی دن کے لمحے میں سب سے کم جو عبادت ہو رہی ہے نا، وہ ہے طواف، اور سب سے خاص عبادت ہے طواف۔ اچھا، اس کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے۔ اعتکاف کے بارے میں ذرا، کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں لیکن اس سے کئی زیادہ کی تعداد میں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں۔ اور اعتکاف کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اعتکاف صرف حرم میں نہیں ہوتا، اعتکاف اور جگہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو تعداد بڑھ گئی کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ رکوع کا۔ رکوع کرنے والے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں ہے کہ نہیں؟ اور ہر کوئی جو ایک رکوع کرتا ہے، اس کے ہر ایک رکوع کے حساب سے کتنے سجدے بنتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ تعداد میں کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ سجدے۔ اور پھر نماز کے علاوہ بھی سجدہ ہے، سجدہ تو شکر ہے، سجدہ تو تلاوت ہے۔ تو سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت جو ہے وہ سجدہ ہے۔ سو کم، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ۔ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ کے ہاں، امام شافعی کے ہاں اور کچھ اور کے ہاں یہ سجدے کی آیت ہے۔ احتیاطاً ہم نماز کی بریک میں یا اگلی بریک میں آپ لوگ سجدہ کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ رکوع کرو اہل ایمان، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو۔ 4 چیزیں کہی ہیں، رکوع، پھر سجدہ، پھر اللہ کی عبادت، اور پھر اچھے کام۔ یہ بھی ایک بڑی فلسفی ترتیب ہے۔ رکوع، جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو رکوع تو انسان آدھا جھک گیا ہے، جب آپ سجدہ دیکھتے ہو تو وہ پورا جھک گیا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ تو ایک طرح سے ایک ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی مراحل ہوتے ہیں۔ یعنی انسان 100% ایک دم سے نہیں پہنچ جاتا، اس کو لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جاؤ گے۔ تو نماز میں بھی وہ مراحل سکھا دیے، پہلے انسان کھڑا ہے، پھر آدھا جھکا، پھر پورا جھکا۔ اور اسی طرح ہم جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں تو اس میں سٹیجز ہوتی ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں۔ اور یہی درس نماز کی حرکات میں سے، بہت سارے دروس میں سے ایک درس یہ بھی ہے۔ تو یہ تو آ گیا ارکعوا واسجدوا۔ لیکن ہم اگر رکوع اور سجدے کو ملائیں تو یہی تو اصل عبادت ہے، نماز۔ لیکن پھر اس کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ لیکن پہلی 2 باتیں تو پہلے ہی عبادت تھیں، تو پھر اس کے بعد عبادت کا ذکر کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کے بہت سارے جواہر میں سے ایک چھوٹا سا موتی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو تم نے سب سے اعلیٰ عبادت کر لی نا، اب تم باقی زندگی میں میری عبادت کے لیے تیار ہو۔ اب عبادت شروع ہوگی۔ رکوع اور سجدہ اصل عبادت کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہے۔ یعنی نماز کا ٹائم ہوا، ظہر کا ٹائم ہوا، جا کے میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں واپس آفس کے کام پہ لگ گیا۔ آفس کے کام پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، آفس کے کام پہ کوئی کہہ رہا ہے جی آپ بس یہ کہہ دیں کہ ڈیڈ لائن پرسوں ہے، ہم سب کو پتہ ہے آج ہے، لیکن آپ ڈیٹ چینج کر دیں میرے لیے پلیز، اب بس بھیج دیں، خیر ہے۔ کوئی کسی کی کال آ رہی ہے، ان کو بتا دو میں آفس میں نہیں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آفس میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مقصد ہے کہ جو ہدایات، جیسے نماز میں اللہ نے ہدایت دی ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں رکوع میں جاؤ، رکوع میں جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پورے گر جاؤ، پورے گر جاتے ہیں۔ جب کھڑے ہونے کا وقت تو کھڑے ہونے کا وقت۔ ہر حرکت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آنکھیں کہاں جانی ہے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ سلام کس طرف کرنا ہے، پہلے کدھر کرنا ہے، پہلے کدھر کرنا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ کے الفاظ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ جو انسٹرکشن، جو حکم مجھے دے گا 100% میں اس پہ عمل کروں گا، جیسے جیسے کہے گا ویسے ویسے میں کروں گا۔
میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لائق ہوں، میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور سب اکٹھے وہ ہم کرتے ہیں جماعت سے. یعنی ہم میں سے کسی میں فرق نہیں ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم ایگزیکٹلی کر رہے ہیں. اپنے جسم کو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. آپ کو کال آ رہی ہے اس کے درمیان، آپ کا باس بلا رہا ہے، آپ کو کوئی آپ کا فیوریٹ میچ لگا ہوا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہو نماز میں، کوئی آؤٹ ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہتے اوئے او یار اللہ اکبر، نہیں کرتا کوئی بھی. آپ کھڑے رہتے ہو نماز میں. آپ کی ٹریننگ ایسی ہے. تو نماز کیا سکھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت ہوتی ہے تو وہ مکمل ہوتی ہے. اب زندگی میں کیا ہوتا ہے، کچھ معاملات میں اللہ آپ کو کچھ زیادہ چھٹی دیتا ہے، آپ کھڑے ہو. کچھ معاملات میں اللہ نے زیادہ مطالبہ کیا ہے، جیسے کیا ہے، رکوع. کچھ معاملات میں اللہ نے بہت زیادہ مطالبہ کیا ہے، جیسے سجدہ. آنکھیں کچھ اب سجدہ کرتا ہے نا انسان. دیکھیے جب انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ نے ہماری آنکھیں ایسی نہیں بنائی کہ اگر آپ نے جائے نماز بچھائی ہوئی ہے تو آپ کو صرف یہ مربع نظر آ رہا ہے. اگر کوئی بچہ بھاگتا ہوا جائے گا تو آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گا. ایسی بات ہے نا. لیکن جب آپ رکوع کریں گے تو آپ کے نظر کے دائرے میں کمی ہوئی کہ نہیں؟ کمی آ گئی نا. جب سجدے میں گئے تو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ بالکل نہیں جاتی، بالکل آپ کا دائرہ بند ہو جاتا ہے. کچھ معاملات میں اوروں کا عمل دخل ہے ہماری عبادت میں اور ہماری اطاعت میں، اور لوگ بھی شامل آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس کو برداشت کر کے فوکس کرنا پڑے گا. کچھ معاملات زیادہ فوکس، اور کچھ معاملات میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ بس آپ خود کرو. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں بھی پڑھا رہا ہوں. اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا رہا ہوں تو یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہو، آپ لوگ کچھ سیکھ رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن اس عبادت میں ایک سوشل ایلیمنٹ بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہے، ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں، کوئی تعریف بھی کر دے، کوئی فوٹوز بھی کھینچ لے، کچھ اور بھی کر لے، یہ ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ہمارے فوکس میں ادھر ادھر بات ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو تو سکتی ہے نا. تو اس فوکس کے ادھر ادھر ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو سیدھا رکھے. ٹھیک ہے وہ ڈسٹریکشنز آتی ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو دوبارہ فوکس پر لاتا رہے. یہی بات ہے نا. اس کے مقابلے میں اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرات کرتے ہیں قرآن کی گھر میں بیٹھے ہوئے، یا تہجد پڑھتے ہیں، تو اس میں کسی اور کا عمل دخل ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت کریں، تو شاید جس طرح بدھسٹ ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں یا اور مذاہب ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے پہاڑ پہ کہیں جا کے باقی سب سے دور ہو کے 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ وہ کانسنٹریٹ کر سکیں. لوگوں نے تو مجھ سے آ کے یہ بھی پوچھا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے تو ذرا کانسنٹریشن آسان نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ جب آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چھوٹا بچہ ہے وہ نیچے سے آ کے آپ کا آپ نماز پڑھ رہے ہو جسے آپ کو گھور رہا ہے. آپ نماز، اور یہ ایسا نہیں کر سکتے کہیں کسی دور کونے میں کسی پہاڑی پہ جا کے کہیں جا کے، یا اگر آپ اجازت دے دو میں گاڑی میں جا کے دروازے بند کر کے سارے گاڑی کے پھر میں نماز پڑھا کروں، یا نوائز کینسلیشن ہیڈ فونز لگا کے میں نماز پڑھا کروں تو باقی باہر کی آواز نہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا. کوئی مچھیرا تھا اس نے کشتی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، کوئی کسان ہے اس نے کھیت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، کوئی مزدور ہے اس نے مزدوری میں نماز، کوئی جنگ کے میدان میں اس نے جنگ کے میدان میں نماز پڑھنی ہے. یعنی نماز کا جو یہ سلسلہ ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے ہے کہ دنیا کے ساتھ ہی چل رہا ہے. دنیا کے ساتھ جب میں نیو یارک میں ہوتا تھا، نیو یارک میں کیونکہ ریئل اسٹیٹ بہت مہنگی ہے تو وہاں پر جو ریسٹورانٹ کھولنا ہوگا نیو یارک سٹی میں تو وہ تو خوابوں کی بات ہے، بہت ہی مہنگا ہے. تو وہاں پر انہوں نے اسٹریٹ وینڈرز بنائے ہوئے، وہ ٹھیلا لے کے وہ چلتے ہیں، ان کو لائسنس ملتا ہے کہ اس سڑک کے اس کونے پہ آپ کے پاس لائسنس ہے، یہاں پہ آپ بیچ سکتے ہو. وہ بہت سارے حلال وینڈرز بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، حلال ہاٹ ڈاگز، حلال چکن اینڈ رائس وغیرہ وغیرہ. تو وہ سڑک پہ لاکھوں کی لوگ گزر رہے ہیں، لوگ اس سے خرید رہے ہیں. تو نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بیچنے والا؟ وہیں پہ اس نے فٹ پاتھ پہ جائے نماز لگائی، آگے گیس کی ٹنکی رکھی، وہیں وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. ٹائم اسکوائر کے درمیان میں ادھر سے ادھر لوگ گزر رہے ہیں اور وہ وہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. اب شور ہے، شور تو ہے، گانا بجانا ہے، بالکل ہے، گاڑیوں کی آواز ہے، بالکل ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی بیہودہ باتیں بھی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے. لوگ ٹرین اسٹیشن میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہمیں اس دنیا کا سامنا کرنا ہے اور پھر بھی عبادت کرنی ہے. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے ہمیں. تو جب یہ کہا ہے نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کو مد نظر رکھو، اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے دنیا کا تو تمہیں سامنا کرنا ہی ہے.
تو یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغ سے نکال دی کہ نہیں جی مجھے دنیا سے ہٹ کے مجھے دین کی خدمت کرنی ہے۔ او انسان، ہمارا دین کیا ہے کہ ہم دنیا کا سامنا کرتے ہیں، اور دنیا کا سامنا کرتے ہوئے ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، دنیا سے بھاگ کے نہیں، دنیا سے ہٹ کے نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو انگیج کرتے ہوئے۔ یہ دین تجارت میں گیا، یہ دین سفر میں لے کے ہم جاتے ہیں، یہ دین ہم دنیا کے ہر شعبے میں ہم اس دین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے شعبوں سے بھاگتے نہیں، ان کو فیس کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب ہے کمٹمنٹ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک آخری ترتیب میں ڈالا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کیا کرو، الخیر کرو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کہا تھا رکوع کرو، وہ خیر نہیں ہے؟ پھر کہا تھا سجدہ کرو، وہ بھی تو خیر ہے؟ پھر کہا تھا عبادت کرو اپنے رب کی، وہ بھی تو خیر ہے؟ اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور الخیر کرو، الخیر کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان سب کے بعد ایک اور مرحلہ بھی ہے، اور وہ ہے سب سے بہترین کرنے کا کام۔ سب سے بہتر الخیر، خیر عربی میں کہتے ہیں اچھے کام کو، الخیر کہتے ہیں بہترین کام کو، شر کہتے ہیں برے کام کو، الشر کہتے ہیں سب سے بدترین کام کو۔ اسی طرح اسماء تفضیل میں ہوتا ہے احسن بہتر ہے، اور الاحسن بہترین ہے، اکبر زیادہ بڑا ہے، اور الاکبر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں پر الخیر سے سب سے بہترین کام کرو، اور سب سے بہترین میں بہت سارے علماء نے اس پر بہت تدبر کیا کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اور اس میں بہت ساری رائے جو ایک رائے میرے دل کو لگتی ہے، اوروں کا میں انکار نہیں کرتا، وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خدمت خلق دونوں کو ملا کر بہترین، یعنی دونوں طرف، ایک طرف ایک نظر آپ کی انسانیت کی بھلائی کی طرف ہے، اس میں دعوت کا بھی کام ہے، اس میں انسان کی اصلاح کا بھی کام ہے، اس میں فلاح کا بھی کام ہے، ریلیف کا بھی کام ہے، تعمیر کا بھی کام ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئیں، تو ایک کلائمیکس تک آ گئی یہ بات، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح تک پہنچ جاؤ۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تمہیں بنایا اور تم میں سے کافر بھی ہیں اور تم میں سے مومن بھی ہیں۔ اور یہ اصل میں دو حقیقتیں ہیں، دو متضاد حقیقتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ انسان کی اصل ہے نور، انسان کی اصل ہے نور، لیکن انسان کی تاریخ میں اصل ٹریجڈی ہے کہ اکثریت کس طرف گئی؟ کفر کی طرف۔ انسان کی تاریخ میں، حقیقت میں، یعنی صلاحیت ایک اور چیز ہوتی ہے، اور جو ہوا حقیقت میں وہ اور چیز ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ٹیچر ہے کلاس میں، اس کے سامنے بہت ہی بہترین ذہنیت کے بچے ہیں، بہت سمارٹ ہیں، وہ سارے فل مارکس لے سکتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے آدھے سے زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ وہ فیل اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کا ذہن نہیں ہے، اس لیے نہیں ہوتے ان کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر قوت ارادہ نہیں تھی، سیریسنس نہیں تھی، محنت کا جذبہ نہیں تھا، سستی تھی، دل نہیں تھا۔ ٹیلنٹ تو ہے لیکن سستی بھی ہے ساتھ میں، تو ٹیلنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب سستی ہو ساتھ میں۔ اسی طرح انسانیت کو صلاحیت تو دی گئی ہدایت پر رہنے کی، ہدایت پر جینے کی، لیکن ہم نے اس معاملے میں سستی دکھائی، قوت ارادہ نہیں دکھائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اکثریت ہے اس کا ذکر پہلے کیا اور کہا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اور یہ حقیقت بھی تھی اس وقت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس نے تم سب کو بنایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس میں اکثریت کن کی تھی؟ کفار کی یا اہل ایمان کی؟ کفار کی۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ This is one of my favorites. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ ہم نے کتاب وراثت میں دی ان لوگوں کو جن کو ہم نے خاص چنا تھا ہمارے بندوں میں سے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو جن امتوں کو چنا، جن اہل ایمان کو چنا، ان میں سے بھی بعد میں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد بھی ایسے نکلے جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ یعنی مسلمان ہونے کے باوجود گناہگار ہونا، ان کا پہلے ذکر۔ پھر کہا منہم مقتصد، اور ان میں سے جو وہ ہیں جو اعتدال کی راہ لیتے ہیں، درمیانی راہ۔ مقتصد اس کو بھی کہتے ہیں جو ارادے کا پکا ہو۔
مقتصد اس کو بھی کہتے ہیں جو عدل و انصاف کرے. اب اندازہ کریں گناہ کرنے والے زیادہ ہیں یا انصاف کرنے والے زیادہ ہیں؟ گناہ کرنے والے زیادہ، اس سے کم کون؟ انصاف کرنے والے. اور پھر آخر میں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیر کے اچھے کاموں میں اوروں سے آگے نکل جاتے ہیں، جو خود ہی سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، جن کی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، وہ سب سے کم تعداد میں ہیں. تو زیادہ سے کم کی طرف ایک سیکوینس چل رہی ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی. 2 جرم ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب، ایک ترتیب دوسرے کے لیے اس کی متضاد ترتیب استعمال کی ہے. چور کے بارے میں کہا ہے کہ مرد چور اور عورت چور. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹو. والسارق والسارقۃ، ٹھیک ہے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں کہا ہے والزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. تو جب چوری کی بات کی تو کس کا ذکر پہلے ہے؟ مرد کا، پھر عورت کا. اور جب زنا کی بات کی تو کس کا ذکر پہلے ہے؟ عورت کا اور پھر مرد کا. اس پر ہمارے علماء کے بہت سارے تبصرے تھے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اس میں کوئی ریسرچ بھی کروں ان 2 جرموں کے بارے میں. تو میری ملاقات ہوئی ایک دفعہ ایک کرمنالوجسٹ سے، جو کرمنل بیہیویئر کو پڑھتے ہیں، کرائم کو اسٹڈی کرتے ہیں، جرم کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں، اس کی اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں. تو ایک کرمنالوجسٹ تھیں، انہوں نے امریکہ میں کرائم کو پڑھا تھا پچھلے 70 سال کا ڈیٹا کرائم کا، کہ مختلف قسم کے کرائم جیسے کار جیکنگ ہے، یا ہوم انویژن ہے، یا کسی نے جو ہے وہ پک پاکٹنگ ہے، کسی نے جو جیب کترانا ہوتا ہے وہ ہے، پھر پروسٹیٹیوشن ہے، اس طرح کے جرم نا. تو وہ ایک سیمینار میں تھی میرے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی. میں اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور جو اقوال ہیں علماء کے میں وہ شیئر کر رہا تھا. آج میں ان کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. سیمینار کے پاس وہ میرے پاس آتی ہیں، مجھے اپنی ٹیکسٹ بک پڑھاتی ہے یونیورسٹی میں. وہ ٹیکسٹ بک کھول کے انہوں نے مجھے دکھائی امریکن کرائم اسٹیٹسٹکس کی. اور کہتی ہیں کہ جو رابری اور اسٹیلنگ، ہوم انویژن، اس قسم کے اسٹیلنگ والے، چوری والے کام، اس میں 98%، 98% مرد ہیں، 98% مرد ہیں اور 2% عورتیں. اور اس میں بھی لوگوں نے بہت انالیسس کیا ہے ایسا کیوں ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں پکڑے جانے کا رسک زیادہ ہے، فزیکل ہارم کا رسک زیادہ ہے، اور مین جو ہے وہ فزیکل رسک زیادہ لیتے ہیں. دوسری طرف پروسٹیٹیوشن سے متعلق کیسز میں 96-97% کون ہیں؟ فیمیلز ہیں جو اریسٹ ہوتی ہیں، جن کو پکڑا جاتا ہے. والزانیۃ والزانی، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو 2 مختلف قسم کی طاقتیں دی ہیں. انسان کو، مرد کو فزیکل طاقت دی ہے، اور عورت کو جذباتی طاقت دی ہے. وہ سائیکولوجیکلی اس کو پاور دی ہے، کنٹرول کرنے کی پاور دی ہے، سیڈیوس کرنے کی پاور دی ہے، اٹریکٹ کرنے کی پاور دی ہے. تو ان دونوں پاورز کا جو غلط استعمال کرتے ہیں، جس میں زیادہ صلاحیت ہے اس کا وہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے. ویسے تو دونوں کے پاس 2 طرح کی صلاحیت ہو سکتی ہے، but this is a statistical reality. والسارق والسارقۃ والزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Okay.